آج کا جو فیصلہ سنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ تو ابھی چیف کورٹ میں پتا چلے گا، کیونکہ اس کا ریٹن آرڈر تو نہیں ہے. یہ 3 تاریخ کا چیف کورٹ کا آرڈر میرے پاس ہے جس میں الیکشن کمیشن کو روکا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بضد ہے کہ نہیں، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تو آرڈر بھی اٹھا کے پھینک دیا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کسی بھی حلقے میں، میرا حلقہ تو چھوڑیں، گلگت بلتستان کے اندر یہ حافظ الرحمان صاحب یا امجد صاحب بھی شوق پورا کر لیں، جس حلقے میں جس ٹائم پہ الیکشن کا ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم بالکل تیار ہیں. اور استور حلقہ 1 میں تو ہر سال ہم 2 الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. کسی سرکاری ملازم کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمیں مالک بناؤ، تم ہمیں اختیار بناؤ، تم ہمیں منسٹر بناؤ، تم ہمیں چیف منسٹر بناؤ، تو اس سے بڑی کیا بےزتی ہوگی؟ اس سے کیا بڑی بےزتی ہوگی؟ نہ یہ چیف اس سرکاری ملازم کا یہ مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ قوم کا کوئی نمائندہ ہو سکتا. فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا، اور میں تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو یہ ظاہر ہی نہ ہوتا کہ نظام کتنا ننگا ہے اور کتنی بے چینی ہے ان کو پی ٹی آئی اور بالخصوص مجھے سزا دینے کی. حالانکہ وہ جس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قانون اور آئین کے دائرے کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ کسی کے اشارے کے اوپر چلنا ہے. انہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی فیصلے دینے. تو یہ جو آج کا سلسلہ ہوا ہے یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو پورے ملک میں چل رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی پورے ملک میں دیکھا جس طریقے سے آر اوز کے دفتر میں جو کھیل تماشا کیا گیا، اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹس کے اوپر جو کیا گیا، تو وہی چیز یہیں پر ہو رہی، وہی عناصر کار ہے، یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے. اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کا نام و نشان ختم کیا جائے. تو یہ جو حرکت ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر بسنے والے لوگوں کے خلاف ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی یا اس خطے کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی. تو آج اگر پی ٹی آئی کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ پولز کے حساب سے 80% پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. جو بھی ادارہ کر رہا ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف جا رہا ہے. اور آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے تو یہ پورے ایک حلقے اور پوری ایک قوم کے خلاف ہوا. تو یہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. وہ غلطی اور نادانی ان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک کو ٹارگٹ کریں، لیکن وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو، جبکہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے اندر بیلنس، میرٹ کے اوپر، جسٹس کے اوپر، لاز جو بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تو جب بھی ہمارے کو ملنے جاتے تھے تو وہ مجبوری، اپنی لاچاری ظاہر کرتے تھے. میں مجبور ہوں، اوپر والوں کو منا لوں، اوپر والوں کا بڑا پریشر ہے. اب یہ کون اوپر والے ہیں؟ اور مطلب اس میں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بھائی چلو اوپر والوں نے کہا تو تم یہ منہ سے نہ نکال لو. اپنی اتنی بے بسی ظاہر نہ کرو کہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں دینا چاہ رہا ہوں، میں تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پہ پریشر ہے. اب بہرحال، اور پھر جو اوپر والوں کے ساتھ جو ہمارے کچھ ممبر اسمبلی ملے انہوں نے بھی مجھے آ کے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اگر ہم نے فیصلہ ہونے دیا تو یہ عدم اعتماد ہوگی جو کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. بھائی تم ہو کون؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے، تم عوام سے بالا تر تو نہیں ہو، تم قانون اور آئین سے بالا تر تو نہیں ہو. یہ تو ہم نے 1947 میں آزاد کیا. وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی جہاں پہ ایک بندے کی مرضی ہوتی تھی یا اس سے پہلے مغل بادشاہت ہوتی، وہ دور تو ہم نے ختم کیا. ہم تو پچھلے 75 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ شخصی فیصلے نہیں ہوں گے. کوئی شخص قانون اور آئین سے، کوئی ادارہ، کوئی بھی پاورفل گورنمنٹ آفیشل ہے وہ کسی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگا. نہیں، یہاں پہ تو صرف 25 کروڑ عوام غلام ہے، باقی سب آزاد ہیں. آئین قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. منڈے کو انہوں نے سٹے دیا. ہمارا 9 سپٹمبر کا الیکشن تھا.
11 सितंबर को इधर से स्टे दिया और उस वक्त तक फोन पे वर्बली इसने रिजल्ट रुकवाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्योंकि इनको बहुत जल्दी थी, इनको ऑर्डर्स थे पूरे इनके, ठीक हो गया। उसके बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर होगी उस दरखास्त के ऊपर। अब ये आपने गौर से सुनना, उस इंक्वायरी के ऊपर कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, सारी चीजें हमारी फेवर में। इंक्वायरी रिपोर्ट्स हमने एपलेट कोर्ट में भी जमा की। तो उस इंक्वायरी से मौसूफ मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने कैंसिल करना, इलेक्शन इन्होंने कैंसिल करना था, तो वो एजेंडा टारगेट ऑलरेडी मिला हुआ था, तो इन्होंने दूसरी इंक्वायरी ऑर्डर की और कुछ ऑफिसर्स को उसके ऊपर नॉमिनेट किया जिनसे ऊपर शायद इनको ज्यादा तवक्कुआत थी। उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट में मजे की चीज है कि इनको मिला कुछ नहीं। 30 नवंबर को या 27 नवंबर को जो इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश होता है, तो वो कहता है कि जनाब ये सिर्फ एलिगेशंस दे रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं ला रहे, हमारे पास कोई सबूत नहीं। हमने कहा कि हमारे वकील ने कहा, जो पीटीआई के हमारे कैंडिडेट के जो वकील हैं, उन्होंने कहा जनाब अगर ये सबूत नहीं है तो क्या आपने 2 साल तक सबूत के पैदा होने का इंतजार करना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये किसी भी हल्के में, मेरा हल्का तो छोड़ें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये हाफिज हफीजुर रहमान साहब या अमजद साहब भी शौक पूरा कर लें, जिस हल्के में जिस टाइम पे इलेक्शन का हमें दावत देते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। और अस्तोर हल्का 1 में तो हर साल हम 2 इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये और अस्तोर की अवाम मीर जाफर को भी पहचान गई है, मीर सादिक को भी पहचान गई, जिन्होंने एवीआर रोड के ऊपर दरखास्तें दी, कोर्ट में गए। अच्छा, शगरतन रोड को रोकने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद जो देखें, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो अवाम का फैसला मानना बहुत, मतलब जो अवाम के फैसले से ऊपर आना चाह रहा है उसके सबसे पहला लाजिम तो मेरे ऊपर है कि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा हूं, अवाम से फैसले की उम्मीद करता हूं, तो सबसे पहले मुझे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, उसके बाद बाकी तमाम। तो ये जो पीपीओ नून के ये जो 2 कैंडिडेट हैं जो दरखास्त लेके गए, इनमें तो इतना नहीं था कि ये करते, ये आपको भी पता, हम सबको पता, ये तो मोरे एजेंट हैं। तो अस्तोर की बड़ी गैरतमंद और गयूर कौम है, वो अब एजेंटों और मोहरों को अपना नुमाइंदा किसी सूरत में नहीं बनाएगी। और अगर इलेक्शन हो गए, हम इस चीज को तो कंटेस्ट करेंगे क्योंकि ये इलीगल, लेकिन इलेक्शन हो गए तो मैं ज़ाती तौर पर ज्यादा खुश होंगे और ये वादा है कि इससे डबल लीड पे इनको मारेंगे, इनकी सियासत। हम हमारी जो बात ये है कि इलेक्शन एक्ट अडॉप्ट हुआ तो कम से कम उसी इलेक्शन एक्ट के ऊपर चलना चाहिए। आपके पास एक एक्ट है, यहाँ पे भी अगर किसी ने किया तो किसी इदारे ने किया होगा, किसी डिपार्टमेंट ने किया होगा, किसी असेंबली ने किया होगा, किसी हुकूमत ने किया होगा। जिस वक्त ये इधर अडॉप्ट हुआ था उस वक्त तो यहाँ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट। अब बात ये है कि अब उस एक्ट पे अगर 60 डेज है तो 60 डेज है, 90 डेज है, तो अब वो एक्ट अडॉप्ट है तो कम से कम उसको तो फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम उसी एक्ट की बात करें, हम किसी और एक्ट की तो बात नहीं कर रहे। एक शख्स कहता है कि मेरी मर्जी के हिसाब से रिजल्ट नहीं है तो मैं रिजल्ट नहीं मानता हूँ। वही है ना वो जो खान साहब कहते हैं कि मैं चारने लगे तो विक्टिम लेके भाग गए। तो अब जब हमें ये सूरत हाल का पता चल गया और उसके बीच में भी जब हमने आर्ग्यूमेंट दिया था, आप इस आर्ग्यूमेंट में आप देख लें कि हमने एजिटेट किया कि भाई तुम नहीं सुन सकते, 60 डेज हो चुके हैं। हमारी जो लास्ट पेशी इसके पास हुई तो 28 फाइनल आर्ग्यूमेंट जिस वक्त है, हमने उनको कहा कि भाई हमारी एक तवक्को यही थी कि ये खुद मान लेगा कि 60 दिन हो गए, अब खत्म करो। तो जब वो एक बंदा इसके ऊपर नहीं एग्री हो रहा, ठीक हो गया, इसको भी नहीं कर रहा है, किसी और को भी नहीं कर रहा है, तो जब हमें पता चल गया, अंदाजा हो गया कि इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो हमारे पास और कौन सा था। फिर हम दोबारा चीफ कोर्ट में गए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो तो 60 डेज तक इनके लिए वैलिड है ना। 60 डेज में नहीं किया तो हम दोबारा चीफ कोर्ट में गए। अब चीफ कोर्ट ने इसको रोका तो चीफ कोर्ट से आपको पूछना चाहिए कि आपने रोका है तो ये क्यों नहीं रुका, इसको रुकना चाहिए। चाहे चीफ कोर्ट ने टेम्परेरी, क्या पता अगली पेशी में इसकी बात सुन के चीफ कोर्ट कहता ना जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप सही कह रहे हैं, आप फैसला दे दें। जो मैंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया वो इसलिए किया कि इसने जिस जल्दी के साथ फैसला सुनाने में उजलत की है, उससे तो ये पूरा अया हो गया कि इसकी तो ख्वाहिश ही है कि फैसला दे।
اس کی خواہش تھی کہ ری الیکشن کریں، تو ہمیں ری الیکشن سے تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو انصاف ہے اور جو انلیگل چیزیں ہیں اس کے خلاف تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر کورٹ میں جائیں گے. جو 2.5 سال گزارا آپ سب کے سامنے، اب کورٹ کا ایک آرڈر ہے تو اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو ادھر گوریلا فورس تو نہیں ہے نا کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے، ہم نے تو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا. ایک لا اینڈ آرڈر جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو ہمارا گورننس آرڈر ہے یا جو ہمارے لاز بنے اس کی امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے. تو کورٹ کے آرڈر کی تو ہم نے ہمیشہ سے رسپیکٹ کی، بے شک ہمارے خلاف ہے. تو بات یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ذات کا تو نام نہیں ہے نا، یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے. میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رات تک بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ کا نام لیا جس پر ہمارے 18-19 کینڈیڈیٹ ممبرز اسمبلی تھے، وہ شامل تھے. اب جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو سی ایم نہیں بنے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ سی ایم بن رہا تھا، میجورٹی لوگ. اور کچھ لوگوں کی تو ایسی مذاق یہاں پہ جو آفس پہ، بلکہ آپ کو پتا ہے اسمبلی میں باتیں یہ ہم تو نہیں کر رہے. ابھی تو ہوم منسٹر صاحب نے اور ہمارے ایکس فائنانس منسٹر صاحب کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اسمبلی فلور پہ، تو ہوم منسٹر اس نے تو یہی کہا نا کہ بھائی ہم تو منسٹری کے لیے جاتے تھے تو تم تو سی ایم بننے کے لیے جاتے تھے. اب اس سے زیادہ بے شرمی کی بات یا بےزتی کی بات اس قوم کے لیے کو ہو سکتی ہے کہ قوم کے نمائندے کسی سرکاری ملازم کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمیں مالک بناؤ، تم ہمیں اختیار بناؤ، تم ہمیں منسٹر بناؤ، تم ہمیں چیف منسٹر بناؤ. تو اس سے بڑی کیا بےزتی ہوگی؟ اس سے کیا بڑی بےزتی ہوگی؟ نہ یہ چیف اس سرکاری ملازم کا یہ مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ قوم کا کوئی نمائندہ ہو سکتا. ادارے ہمارے ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اداروں میں بیٹھ کے اپنی منمانی کسی نے کرنی. وہ بھی کوئی آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق انہوں نے چلنا، کیونکہ اپنی منمانی سے کریں گے تو یہ تو ایک نفرت کی فضا پھیل جائے گی، ادارے کمزور ہو جائیں گے، ریاست کمزور ہو جائے گی، عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آپ کوئی بھی انلیگل کام کریں گے تو اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ لوگ محبت کریں گے. پھر اسمبلی میں تالے پڑ گئے. تو ایک جو میرے پاس بات پہنچی وہ یہ تھی کہ ایک ہمارے جو منسٹر تھے وہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ وہ باقیوں کو کہتے تھے کہ تم جو بھی جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 7 بندے پورے کرو تو باقی ہم دیں گے، کیونکہ اپوزیشن تو ان کے تو کان پکڑ کے امجد صاحب کے ساتھ وہ جہاں چلنے کا کہتے تو چلتے تھے. الیکشن تو اگلے مئی تک کرانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا پہلی چیز. دوسری چیز، اس آج کا جو فیصلہ سنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ تو ابھی چیف کورٹ میں پتا چلے گا، کیونکہ اس کا ریٹن آرڈر تو نہیں ہے. یہ 3 تاریخ کا چیف کورٹ کا آرڈر میرے پاس ہے جس میں الیکشن کمیشن کو روکا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بضد ہے کہ نہیں، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تو آرڈر بھی اٹھا کے پھینک دیا. اور مطلب جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. ابھی ٹی وی پہ آ کے کہے گا جی مجھے نہیں ملا، وکلا کو اٹھا کے باہر، کیونکہ ان کو رات کو پتا تھا، پورے سوشل میڈیا پہ چلا. ایک آئینی ادارے کا ہیڈ ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فون کر کے پتا کر لے یا ویٹ کر لے، یا ہمارے وکلا اس کو اٹیسٹڈ کاپی دے رہے ہیں اس کو ریسیو کرے، اٹھا کے پھینک دے اور جج کی شان میں بھی گستاخی کرے، پرسنل ریمارکس پاس کرے. تو کیوں بھائی یہ تم، مطلب میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تم پارٹی بنے ہوئے ہو. جیسے دیکھیں بلے کا نشان ہوتا نا، بلے کے نشان پہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا الیکشن کمیشن چیف جو الیکشن کمیشن گیا، تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ بحیثیت کورٹ دیا. تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ سول کورٹ میں میرے خلاف میں کوئی فیصلہ ہو جائے اور اوپر میں جیت جاؤں سیشن کورٹ میں، تو سول کورٹ میرے خلاف چیف کورٹ جائے کہ جی اس کا جو اس کو فیصلہ دیا وہ غلط ہے. بھائی تم کورٹ ہو، تم بیٹھو، اوپر والے خود دیکھ لیں گے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے پوچھا تھا جب اس پہ آرگیومنٹ ہوا، تو انہوں نے کہا جی یہ کون سی پارٹی ہے الیکشن کمیشن، کیا آپ کو اس میں پارٹی ہے کیا ہے؟ ان کو چیف کورٹ کے فیصلے کو ماننا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں مانا. بنیتی آگے جو فیصلہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آج کل تو پاکستان کے اندر آپ ہر چیز ممکن، آپ اعتبار رکھیں کہ ہر قسم کا مذاق آپ کو نظر آ سکتا ہے. لیکن میں جو شکریہ ادا کر رہا تھا نا کہ آج جو چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دیا، وہ اگر عام حالات میں دیتا تو آرگیو بھی ہو سکتا تھا، نہیں جی کیا پتا میرٹ پہ دیا. ابھی تو بدنیتی پوری سب کے سامنے آ گئی.
تو میں شکر اللہ کا یہ کروں. باقی الیکشن سے ہم نہیں ڈرتے. الیکشن سال میں 2 اس نے وفاق کے ساتھ پھڈے کیے ہوئے ہیں, ورنہ وفاق تو بڑا کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اور چلو جی ہم تو مجرم ہو گئے نا, ہم نے تو وفاق کے ساتھ پھڈے کیے. ابھی تو حکومت ہی ان کی آئی ہے. میرے دور میں جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ہم پھڈے کرتے تھے, ہم لڑائیاں کرتے تھے, پھر بھی آپ دیکھیں ہم 11-12 ارب روپے پچھلے سال کی سبسڈی پڑی ہوئی. جب ہم نے دیکھا ہمیں جس وقت پریشر کرتے تھے, میں نے کہا کہ میں وفاق کے پریشر پہ کبھی بھی پرائس نہیں بڑھا رہا. وفاق کے پریشر پہ جب بھی ہمارے پہ پریشر, ہماری حکومت یا دوسری پی ڈی ایم کی حکومت آئی, میں نے صاف انکار کیا. ہم نے کہا ہم بڑھائیں نہ بڑھائیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ. اور جس وقت پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئیں اور ہمیں وفاق کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی, تو میں تقریریں کرتا تھا اس وقت کہ ہمیں پرائسز بڑھانی چاہیے, ایک سسٹینیبل جس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ گندم کے مسئلے پہ آج یہ پریشان ہے, ہم اپنے دور میں پریشان تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ قاہرہ نے نیچے پریس کانفرنس میں کیا کہا کہ او جی 10 ارب کی سبسڈی ہے, کرپشن نہ ہو تو پوری ہے. امجد نے بھی یہ کہا, حفیظ نے بھی یہ کہا. ٹھیک ہو گیا, امجد نے بھی یہ کہا, حفیظ نے بھی یہ کہا. اور ایمان شاہ صاحب جو ہمارے اور آپ کے اس وقت معاون خصوصی ہیں, عظیم الشان صحافی, اس کا میں ایک دفعہ جو انٹرویو دیکھ رہا تھا تو وہ کہتا تھا ہمارے ساتھ تو اس کی اتنی کو ضد تھی, اللہ معاف کرے. وہ کہہ رہا تھا سبسڈی کی ہسٹری بتا رہا تھا کہ 4 ارب تھی, تو حفیظ صاحب ماشاءاللہ حفیظ رحمت اللہ علیہ آئے, اس کے حساب سے تو اس نے 2 ارب بڑھائی. اور نیچے کو مجموع نہیں تھا, وہ ساتھ کہتا پڑھو سبحان اللہ, کیونکہ حفیظ نے بڑھائی تھی. اس کے بعد ہم نے بھی 2 ارب بڑھائی تھی. کہ پھر اس حکومت نے 2 ارب بڑھائے. اور پھر اس کا جملہ یہ ہے وہ تو ہونا ہی تھا, وہ تو بڑھنا ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہی جملے کے 2 موسم تھے اس کے. اور پھر کہا کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اتنے پلفریجز ہیں 10 ارب میں, تو بہت کچھ ہونا چاہیے, تو کدھر ہے؟ آج تو حکومت کا حصہ ہے نا, ان سے پوچھیں جا کے کہ 10 ارب تو ابھی بھی ہیں. ایمان شاہ صاحب اور ہمارے دور کے پرائسز اور ابھی کے پرائسز تو ایک ہیں, پورا کریں. امجد اسمبلی کے اندر بیٹھ کے تقریر کیا کر رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا عوامی مینڈیٹ سے ہم نے قیمت برابر کی. اور مجھے کہہ رہا تھا انگلی اٹھا کے. ٹھیک ہے. اور ایک تو وہ شکل کا بھی بالکل پیارا نہیں ہے, اور غصے سے انگلی اٹھا کے بات کرے. اب حکومت بھی اس کو نہیں ملی, سی ایم شپ بھی, تو ہمیشہ غصے سے بات کرتا تھا میرے سے, جیسے اس کی شیروانی میں نے چھینی ہوئی ہو. تو کہتا تھا اگر 1 روپیہ بھی بڑھ گیا تو ہم تم لوگوں کو روڈوں پہ گھسیٹیں گے. وہیں امجد کی پارٹی اور وہیں امجد آج 5,000 اور 10,000. تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں قیمتیں, پالیسیز, وہ تو آپ 1 منٹ کے لیے سائٹ پہ چھوڑیں. ہمارے میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. میری اپوزیشن کے ساتھ جب بات ہوئی تو میں نے ان کو ایک چیز بتائی ہے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو خود کو کل کو ہم حکومت میں آئے تو ہم کر سکیں. یہ جو ایک وقتی طور پہ پاپولر, اس کو کہتے ہیں نا پاپولر پالیٹکس, کہ عوامی ایک مسئلہ ہے, اس کے مسئلے کا حل ہونا اور ہم لوگوں کے جذبات کو اس حد تک بڑھا دیں کہ لوگ ہمارے نعرے لگے, یہ انتہائی خطرناک پالیٹکس ہے. کہ میں حکومت میں آیا تو میرا اور بیان ہے, میں اپوزیشن میں ہوں تو میں اور بیان ہے. شہزاد آغا اور انجینئر اسماعیل نے پریس کانفرنس اردو میں کیا کہا ہے کہ 40,000 سے نیچے کو مفت ہے. یہ مجھے مفت دکھائے نا. اسی کیبنٹ کے ڈیسیجن میں انہوں نے اوور آل لگایا ہوا تھا, ڈیسیجن اوور آل کا تھا جھوٹ. پھر باہر آ کے کئی جگہوں پہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کی سبسڈی ہے تو ہم اس میں 1 روپے کا. اچھا حفیظ کا تو لیول ہی اور ہے نا, حفیظ کا لیول ہی اور ہے. وہ تو کہتا ہے یہ نواز شریف جو ہے نا, نواز شریف نے سبسڈی دی ہے. اب نواز شریف کا انتخابی نشان شیر ہے, شیر بچے دے یا انڈے دے, وہ جو مرضی وہ, اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی بھی اعلان کر سکتا ہے. حفیظ کو کھلی چھوٹ ہے. ایک تو اگر اور اس کے خلاف ہم بیان کریں تو وہ کوئی عربی میں تلاوت کر کے جھوٹے فتوے بھی لگا سکتے, اس کا تو اور ہی ڈر ہے ہمیں. تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے, منافقت. اور یہ اتنی عقل سے پیدل حکومت ہے, یہ تو آئی ڈنڈے کے زور پہ. یہ انہوں نے بڑھایا کس طرح کہ بھائی پیچھے ڈنڈا ہے تو عوام کی کیا حیثیت ہے. ہم نے 1250 سے 2,000 کیے. آپ کو کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ نظر آیا تھا؟ حالانکہ ہم نے بڑی ایک GB میں بڑی ایک قیمت کا اضافہ کیا.